لانگ ٹرم میموری ہمارے دماغ کے اس سارے سیکھنے سکھانے کے عمل کو ڈیٹا محفوظ کرنے کے عمل میں تھرڈ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، جو کہ انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کے تحت انٹروڈیوس کروایا گیا 1960s میں 1968 میں۔ ایٹکنسن کا کام اس میں میجر اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے تحت انفارمیشن جو کہ سینسری رجسٹر سے ہو کے آ گئی، جس کی کہ انکوڈنگ ہو گئی، شارٹ ٹرم میموری میں اس کی کیٹیگرائزیشن ہو گئی، اس پہ ڈفرینٹ طرح کے کوڈز لیبلنگ ہو گئی، اور وہ اب تیار ہے کہ ہمارے ذہن کے ان نہاں پوشیدہ حصوں میں جہاں پر کہ ڈیٹا سال ہر سال تک قیام پذیر رہ سکتا ہے، اس میں اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ کیونکہ اگر بہت سا ڈیٹا ایک کانشیس والی کنڈیشن میں، ایک ایسی ورکنگ میموری والی کنڈیشن اور یا اس چیمبر کے اندر پڑا رہے گا تو آبویسلی اٹ ول اسٹارٹ گیٹنگ سفوکیٹڈ اور کنجسٹڈ، جس کے اندر کہ ہمارے دماغ کی اسپیڈ، اس کی پروسیسنگ ایبلٹیز، اس کی کیپیسٹیز وہ زیادہ سے جلدی سے ایگزاسٹ ہونے لگیں گی، اور ہماری اٹینشن پر بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو میکانزم رکھا ہے، اور دوسرا ہمیں ہر وقت زندگی کے ہر تجربے کی ہر لمحے میں ضرورت اس کے طریقے سے، اس کے ذریعے سے جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے علم، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اسی طرح سے جیسے کہ اگر آپ ایک پہلی جماعت کے بچے کا جو بستہ ہے، اس کے اندر آپ پہلی جماعت کی کتابیں ڈالیں اور اس کی نوٹ بکس ڈالیں، پھر وہ دوسری میں جائے تو اسی میں اور گھسیڑ دیں، پھر اسی میں اور گھسیڑ دیں، تو ایک سے دوسری جماعت سے آگے وہ بچہ شاید وہ وزن نہیں اٹھا پائے گا۔ اسی طرح سے جو انسانی دماغ کے اندر اگر شارٹ ٹرم ورکنگ میموری میں ہم چیزیں رکھتے جائیں اور یہ توقع کریں کہ ہم چلتے پھرتے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور ہم ہر وقت ان کو اپنے بیگ میں موجود ہیں جسے ہم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اٹ ول میک دا ورکنگ آف دا برین سلوور اینڈ وی ول فیل مور فٹیگڈ۔ دیٹس وائی things transfer to the long term memory or the chamber in which the things are stored for a longer period of time، جو کہ اس کا جو پیریڈ آف ٹائم ہے اس میں یہ چیزیں کچھ عرصے تک ان وے دے آر جسٹ دے لائی asleep، جیسے کہ وہ یادداشت، وہ ڈفرینٹ میموریز وہ سو جاتی ہیں ایک طریقے سے، اور جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو دے آر کالڈ بیک، اور ان کو ہم دوبارہ سے جیسے ہی ان کی ضرورت پڑتی ہے تو خدا نے یہ میکانزم بنایا کہ وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں یا ورکنگ میموری میں دوبارہ سے زندہ ہو کر ریٹریو ہو کر وہ ہمارے لیے استعمال کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو جلدی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو لانگ ٹرم میموری ہے اس کے بھی ایک طرح سے دو حصے ہیں۔ ایک اس طرح کی میموری، ایک ایسے تجربات ہیں، وہ مشاہدات ہیں جن کی میموری کو یاد رکھنا اور ان کو محفوظ رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ کانشیس، ہمیں اس میں محنت، اس میں کام درکار ہے۔ فار ایگزامپل کسی انتہائی مشکل کویسچن کا آنسر اگر آپ نے سیکھنا ہے، آپ کو محنت درکار ہے، کوئی ایک ایسا اگر آپ کی میتھس میں انٹرسٹ نہیں ہے، میتھمیٹیکل آپ کر رہے ہیں، سو یو مے ہیو ٹو پٹ ایکسٹرا ایفرٹ ٹو لرن دا کانسیپٹ اینڈ دین اسٹور اٹ انٹو یور میموری، انٹو یور لانگ ٹرم میموری، تاکہ جب بھی آپ جہاں پر بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے آپ آہستہ آہستہ اس کو استعمال کر سکیں۔ لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ which are remembered by you unconsciously، جو کہ آپ نے بالکل محنت نہیں کری ہوتی اور وہ آپ کو یاد رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں چلتے پھرتے آپ کے ذہن میں وہ دوبارہ سے ابھر کے آ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل ٹی وی پر آپ اپنے گھر میں چل پھر رہے ہیں، آپ نے کوئی چیز سنی ہے، کوئی ایک ایسا خبر سنی ہے، کوئی maybe you have just heard a song or maybe you have just come to know a poem, whatever it is، اور لیٹر آن آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ہفتے بعد، 3 دن بعد، 2 دن بعد، اگلے دن آپ وہی والے الفاظ کو آپ دہرا رہے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں سے وہ دوبارہ سے کلک کر کے وہ چیز ابھر کے آ جاتی ہے، اگرچہ آپ نے اس کو یاد رکھنے کی کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں کی ہوتی۔ لانگ ٹرم میموری میں بھی دونوں طرح کی میموریز محفوظ ہو سکتی ہیں۔ یہ میموریز کچھ دنوں کے لیے بھی محفوظ کی جا سکتی ہیں، اور ڈیکیڈز کے لیے، سال ہر سال بھی ہمارے عمر کے ساتھ ساتھ یہ میموریز زندہ رہتی ہیں۔ ان میں سے کچھ میموریز وقت کے ساتھ ساتھ ایک دھندلانے بھی لگتی ہیں، دے اسٹارٹ فیڈنگ ایز دا ٹائم پاسز، لیکن اس کے پروسیجر، اس کی فیڈنگ کے ریزن کئی ہو سکتے ہیں، جس میں کہ نیچرل ایجنگ کا فیکٹر ایک ہے۔
لیکن اس کی فیڈنگ کو ہم کم کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ریہرس کریں، اس کو ریٹریو کریں اور اس کو بار بار دہرائیں. پرٹیکولرلی اپنی کلاس روم ایکٹیویٹیز میں اگر ہم اپنے لرننگ جو ہم نے سیکھا ہے لیکچر میں، اگر آپ اسے دہراتے رہیں تو اس کی یادداشت زیادہ عرصے تک آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی.